اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم حج فرما کر جیسے ہی مدینہ طیبہ تشریف لائے، بیماریاں یعنی علالت آپ کے ساتھ ہو گئی، اور محرم الحرام کے بعد سفر المظفر مکمل میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علیل رہے، اور سفر کے آخری ہفتے میں کچھ افاقہ بھی ہوا، صحت بھی آئی۔ پھر ربیع الاول کا مہینہ آیا تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک دو خطبے ایسے دیے جو اپنے آخری دنوں کی اس میں وضاحت بھی فرمائی۔ منبر پر کھڑے ہو کر کے ایک مرتبہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یوں فرمایا، اللہ نے اپنے ایک بندے کو اختیار دیا ہے کہ وہ چاہے تو دنیا لے لے یا تو اپنے رب کے پاس جو ہے وہ لے لے۔ اللہ کے اس بندے نے دوسرے آپشن کو قبول کر لیا ہے، یعنی اللہ کے پاس جو ہے اس کو پسند کر لیا ہے۔ اتنا ہی خطبے میں آپ نے فرمایا۔ کچھ باتیں ایسی تھی وقتی طور پر فوراً اس کی سمجھ نہ آئی، لیکن سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی باتوں کی گہرائی تک پہنچتے، وہ رونے لگ گئے۔ صحابہ نے پوچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا ہے، اس پہ رونے کی کیا بات ہے؟ کہا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جس بندے کا ذکر کیا ہے کہ اللہ نے اسے اختیار دیا ہے، آپشن دیا ہے، چاہے تو دنیا لے لے چاہے تو اللہ کے پاس جو ہے وہ لے لے، جس بندے کے بارے میں حضور ذکر کر رہے تھے وہ بندہ کوئی اور نہیں، وہ خود حضور ہیں۔ صدیق اکبر نے کہا صحابہ سے کہ اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا ہے، چاہے تو آپ سالوں سال کی زندگی لے لیں یا تو پھر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پہنچیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو ترک کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے اور اپنے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں جانے کا ارادہ کر لیا ہے۔ یہ ربیع الاول کے دنوں میں، شروع کے دنوں میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جسم پاک پر جو آثار نظر آ رہے تھے، صحابہ کے لیے وہ بڑی بے چینی تھی۔ کئی نمازیں ایسی تھیں جس میں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف میں باہر تشریف نہیں لا پائے۔ 17 نمازوں کی امامت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی۔ ابھی میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم باحیات تھے، ظاہری زندگی میں موجود تھے۔ 17 نمازیں ایسی ہوئی کہ جس کو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی، اور آخری وہ دن تھا، روایات میں 12 ربیع الاول کا ذکر ہے اور بعض میں 13 ربیع الاول کا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت کا بھی وہی دن ہے، وفات کا بھی وہی دن ہے، تاریخ میں لکھا گیا ہے۔ وہ آخری دن تھا جس میں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، یہاں تک کہ ایک نماز ایسی بھی کہ صحابہ انتظار میں رہتے تھے کہ حجرہ کھلے گا، میرے آقا تشریف لائیں گے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس ایک نماز میں اس طرح سے تشریف لائے کہ نماز قائم ہو چکی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی پر آگے بڑھ چکے تھے، اقامت بولی جا چکی تھی، دروازہ کھلا، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا چہرہ جمال جہاں آرا جیسی صحابہ نے دیکھا، سب نماز میں قبلے کی بجائے حضور کی طرف متوجہ ہو گئے۔ یہ تھا نماز میں بھی صحابہ کا ادب و احترام۔ ان کی کسی کی نماز نہیں ٹوٹی کیونکہ وہ کعبے کی طرف سے منہ ہٹا کر کعبے کے کعبے کو دیکھ رہے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم باہر تشریف لائے تو اس حال میں کہ روایات میں موجود ہے 2 صحابہ کے کندھوں پر آپ نے ہاتھ رکھا اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیر زمین پر نہیں لگ رہے تھے، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی انگلیاں زمین پر لگتی آئیں۔ اسی طرح مسجد نبوی شریف میں اندر آئے، حضرت ابوبکر صدیق پیچھے ہٹنے لگے تو آپ نے کہا آگے بڑھو۔ پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز نہیں پڑھائی کہ رسول پاک کے امام ہوتے ہوئے کوئی دوسرا امام ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس نماز کی بھی امامت فرمائی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکبر بن کر رہے، اور اسی رات کو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے وہ دن بھی آیا جب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں بخار کی شدت اتنی زیادہ ہو گئی تھی کہ بار بار میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسواک کو پانی میں ڈبوتے اور منہ میں رکھتے تھے۔
کبھی پانی کے چھینٹے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے چہرے اقدس پر لگاتے. یہ سختی تھی نزا کے وقت کی. یہ جو نزا کی سختی ہے میرے عزیزو، اس سے ہر ایک کو گزرنا ہوتا ہے. اور اس کے متعلق کہا گیا ہے یہ ایسا درد ہے کہ جس کو بیان نہیں کیا جا سکتا. وہ کیسی تکلیف ہوتی ہے، ظاہر سی بات ہے جس کو یہ تکلیف ہوئی اس کے بعد وہ دوبارہ واپس زندگی میں آیا نہیں بیان کرنے کے لیے. جس کو بھی نزا کی حالت آئی پھر اس کے بعد وہ موت کی منزلیں طے کرتا ہے. اور ایک روایت یہ ملتی ہے نزا کا وقت ایسا ہوتا ہے، اگر محسوس کرنا چاہو تو اتنا سمجھ لو، نزا کے عالم میں اگر اس بندے کے جسم پر ایک مکھی بیٹھ جائے تو اسے ایسا لگتا ہے کہ پہاڑ بیٹھا ہے. وہ مکھی کا وزن بھی برداشت نہیں کر پاتا، اور اگر ایک قطرہ پانی اس کے حلق میں اتارا جائے تو اسے ایسا لگتا ہے ایک ندی میں نے پی لیا. اس کے لیے ایک قطرہ پانی ایک ندی پانی کے برابر لگنے لگتا ہے. شدت کی پیاس، حلق میں کانٹے چبھ رہے ہوتے ہیں، اور روح نکلنے کا جو درد ہوتا ہے، یہ عام لوگوں کی بات میں کر رہا ہوں، ایک ایک ناخن سے ایک ایک جوڑ سے جب روح کھینچی جا رہی ہوتی ہے اور اخیر تک کھینچی جاتی ہے، ناک تک روح کو لایا جاتا ہے. اس کے بعد ملک الموت اس روح کو قبض کر کے لے جاتے ہیں. میرے عزیزو، ایک مجھے بات یہاں پر یہ یاد آتی ہے. ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اچانک دروازے پر دستک ہوئی اور ملک الموت آئے تھے، اجازت طلب کر رہے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ، یہ فرشتہ کسی کی بھی روح نکالنے کے لیے اجازت نہیں لیتا، یہ مجھ سے اجازت لیا ہے اور اس کے بعد اب کبھی کسی سے اجازت نہیں لے گا. ملک الموت کو بھی یہ حکم تھا اللہ کی طرف سے، نبی اگر اجازت دیں تو روح قبض کر لو. پھر وہ کیسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مالک و مختار نہیں تھے؟ مالک و مختار نہیں تھے، یہاں تو روح نکالنے کے لیے بھی اللہ نے پابند کیا ہے ملک الموت کو. جو فرشتہ کسی سے نہیں پوچھتا وہ رسول سے پوچھ کر کے حجرے میں آ رہا ہے. اور اس وقت جو مکالمہ ہوا، بعض بزرگوں نے فرمایا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس وقت کیا بیان فرمایا جانتے ہیں آپ؟ اے مسلمانوں، ذرا اپنے ہوش و حواس کو سنبھالو اور میری اس بات کو توجہ سے سننا. اگر اپنے نبی سے محبت کرتے ہو، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے تم گہری الفت رکھتے ہو، تو اس جملے کو سنو. ہماری اور آپ کی بھی موت آئے گی، اور ہم اپنے سامنے مرنے والے بہت سارے لوگوں کو دیکھتے بھی ہیں، لیکن جب دنیا سے کسی کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو ہم نے دیکھا وہ اپنے آپ کو نہیں پہچان پاتا، اسے خود اپنا نام یاد نہیں رہتا. ماں باپ بھائی بہن رشتہ دار بھی اگر قریب ہوں تو پہچان نہیں پاتا کون ہے. نزا کی شدت ایسی ہوتی ہے، اپنوں کو بندہ نہیں پہچان پاتا نزا کے وقت. مگر قربان جاؤ اس تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، ملک الموت آئے ہیں اور نزا کی حالت ہے. اس وقت کیا پوچھا جانتے ہیں آپ؟ رسول کرام وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان سے یہ کہا، اے اسرائیل، یہ جو نزا کا درد ہے کیا یہ درد میری امت کو بھی دیا جائے گا؟ کیا اس درد سے میری امت کو بھی گزارا جائے گا؟ اندازہ کرو میرے عزیزو. اسی لیے ہمارے امام نے یہ کہا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجیے. ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام. عزیزان گرامی وقار، اس رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس موقع پر بھی اگر کسی کو یاد کیا ہے تو ہم جیسوں کو یاد کیا ہے، اپنی غریب بھولی بھالی امت کو یاد کیا ہے. اس نبی کا اپنی امت سے جو لگاؤ ہے میرے عزیزو، اس کا بدلہ تم پوری زندگی پر سجدے کر کے بھی نہیں ادا کر سکو گے. وہ رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں جو ہمارے درد کا اور ہمارے غموں کا احساس رکھتے تھے. باقی یہ دنیا جھوٹی ہے جو تمہیں کہتی ہم تمہارے مددگار ہیں، ہم تمہارے آسرا اور سہارا بنتے ہیں، یہ سب جھوٹ بولتے ہیں. اے امت کے غیور
بندو، نوجوانوں، تمہارا آسرا، تمہارا سہارا، تمہارا مددگار حقیقت میں کوئی نہیں، سب دکھاوے کرتے ہیں۔ حقیقت میں اگر تمہارے غموں کا کوئی مداوع کر سکتا ہے تو وہ تاجدار مدینہ کی ذات ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں جو بات کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اسی حالت میں ان کے زانوں پر سر رکھ کر کے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے تھے، ملک الموت اسرائیل علیہ السلام نے آپ کی روح پاک کو نہایتی ادب و احترام کے ساتھ نکالا اور اپنے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں لے کر چل پڑے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پاکیزگی کی حالت میں تھے، رات کا وقت تھا اگرچہ لیکن چہرہ اسی طرح چاند کی طرح روشن تھا۔ سب سے پہلے حجرے میں داخل ہونے والے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا، پیشانی مبارکہ نہایت ہی ٹھنڈی تھی۔ آپ نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے کا بوسہ لیا اور کہا اے اللہ کے نبی، جو موت آنی تھی وہ آ گئی، اب اس کے بعد موت کا درد دوبارہ اللہ کبھی آپ کو نہیں دے گا، کبھی دوسری موت آپ پر نہیں آئے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صدیق اکبر کا یہ عقیدہ تھا کہ ایک موت کے بعد میرا نبی اب ہمیشہ کے لیے زندہ ہو گیا ہے، جو موت آنی تھی وہ آ گئی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد برزخی زندگی میں زندہ ہو چکے۔ اب جو معاملات تھے، یہ پیر کا دن تھا، پیر کا دن گزر کر رات آئی تھی۔ اب جیسے ہی باہر آ کر کے اعلان ہوا، مسجد نبوی میں صحابہ کھچا کھچ بھرے ہوئے تھے۔ وہ اس لیے نہیں کہ موت کی خبر سننی ہے، بلکہ ہمہ وقت چہرے رسول کی زیارت کے لیے بیٹھے رہتے تھے کہ دروازہ کھلے گا، پردہ ہٹے گا، ہم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو ایک بار دیکھیں گے۔ وہ صحابہ رات بھر اس حجرے کی طرف دیکھتے رہتے تھے۔ صبح کی اذان ہو جاتی تھی، صبح سے جو بیٹھتے ظہر تک پڑھتے ہوئے رہتے تھے کہ چہرہ انور کی زیارت جس کو وہ عبادت سمجھتے تھے۔ لیکن آج دروازہ کھلا اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی آ کر یہ اعلان فرماتے ہیں، گویا کہ صحابہ کے جسموں پر بجلی گر گئی، وہ جہاں تھے وہیں ساکت و جامد رہ گئے۔ ایسی پوزیشن کی تاریخ میں لکھی گئی ہے، مدینے والوں پر ایسی کبھی آفت نہیں آئی جس طرح وفات رسول کی غم کی خبر ان پر آئی تھی۔ صحابہ جہاں تھے وہیں کھڑے رہ گئے، کسی کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال یہ تھا کہ وہ زمین پر ایسے بیٹھے رہ گئے کہ کوئی ان کو ہلاتا تو بھی نہیں ہلتے تھے، کبھی ان کو کوئی اٹھاتا تو نہیں اٹھتے تھے۔ رات گزر گئی، صبح کے وقت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال تو یہ تھا کہ جیسے ان کو خبر دی گئی، وہ اپنی تلوار نکال کر کے مدینے میں باہر گلیوں میں اس طرح گھومتے تھے، جوش سے آوازیں نکالتے تھے، خبردار اگر کسی نے کہہ دیا میرے نبی کا انتقال ہوا ہے، میں اس کی گردن مار دوں گا، میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ میرا آقا و مولا فوت نہیں ہوا ہے، میرے رسول کی وفات نہیں ہوئی ہے، میں اس کی گردن اڑا دوں گا اگر کوئی کہہ دے کہ میرے نبی کا انتقال ہوا ہے۔ وہ ان کا جوش تھا، فرط محبت میں کہے جا رہے تھے۔ لیکن اس پوری سچویشن کو دوسرے روز اگر کسی نے سنبھالا دیا ہے تو صدیق اکبر کی ذات ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کو جمع کیا مسجد نبوی شریف میں، صحابہ سے پوچھا کہ تم اب تک کس کی عبادت کرتے تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یا اللہ کی؟ سن لو، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتے تھے ان کا کام تھا اللہ کی طرف سے وہ آئے اور انہوں نے امانت بندوں تک پہنچائی اور پھر وہ واپس اپنے رفیق اعلیٰ کے پاس چلے گئے۔ تو جو ان کی عبادت کرتا تھا وہ سمجھ لے کہ ان کا انتقال ہو چکا، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ سمجھ لے اللہ آج بھی زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا۔ اور آیت کریمہ انہوں نے تلاوت کی، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَاتَ اور یہاں سے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی آیت پڑھ کر کے او قتل انقلبتم علی اعقابکم، اللہ نے فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ایک رسول ہیں، ان سے پہلے بھی رسول آئے اور چلے گئے، اگر اس رسول کی وفات کے بعد کوئی منہ پھیر لیا، دین چھوڑ دیا
اللہ فرماتا فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ، تو اس نے اللہ کا کچھ نہیں بگاڑا، اللہ کا کچھ بھی نقصان نہیں ہوگا، جو کچھ بھی بگڑے گا وہ تمہارا خود کا بگڑے گا۔ رسول کے بعد کوئی بھی منہ نہ پھیرے اس شریعت سے، کوئی اس راستے سے، اس اسلام سے ہٹے نہ۔ یہ صدیق اکبر اللہ تعالیٰ عنہ کا خطبہ تھا، اسی خطبے سے آج تک اسلام زندہ ہے میرے عزیزو۔ اسی لیے اسلام شخصیتوں سے نہیں چلتا ہے۔ آج میں تمہارے سامنے بیٹھا ہوں، اس مسجد کا مصلی میری ذات سے وابستہ نہیں ہے، مجھ جیسے ہزار امام آئیں گے، ہزار مقرر آئیں گے، ہزار علماء آئیں گے، لیکن دین پھلتا ہے، پھولتا ہے۔ رب تعالیٰ اس شجر کو صبح قیامت تک قائم و دائم رکھے گا۔ اس چراغ کو ہزاروں پھونکنے والے بھی آئیں گے، مگر اللہ اس چراغ کے نور کو صبح قیامت تک زندہ رکھے گا، اس لیے کہ اس اسلام کی پوری ذات کو اللہ رب العزت نے کسی ایک شخص سے نہیں رکھا، بلکہ اس کی حفاظت خود اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر رکھی ہے۔ عزیزان گرامی، یہاں سے اب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تدفین کا معاملہ آیا۔ بدھ کے دن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین عمل میں آئی۔ اس میں بھی بڑے معاملات ہوئے، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے آپسی جو معاملات ہیں میں یہاں سے اب ذکر کرنا شروع کروں گا۔ آج ہوش و حواس سنبھال کر کے آپ غور سے ان باتوں کو سنیں کہ ہمارا سچا اور ستھرا عقیدہ کیا ہونا چاہیے، صحابہ کے متعلق، اہل بیت کے متعلق اور اسلام کے متعلق صحیح عقیدہ کیا ہے۔ صحابہ انسان تھے، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ، وہ جتنے بھی اعلیٰ تھے، پرہیزگار تھے، بڑے مقامات پر تھے، لیکن تھے کیا؟ انسان۔ انسانی تقاضا ہے کہ کچھ معاملات میں اختلافات ہوتے رہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سب سے پہلی بات آئی غسل کے لیے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا غسل دیا جائے کہ نہیں دیا جائے؟ صحابہ ابھی اس بات میں ڈسکس کر رہے تھے۔ بعض نے کہا ہم نے آج تک میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لباس کو اترتے ہوئے نہیں دیکھا، ہم میں سے کون ہے جو آپ کا لباس اتارے گا؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے، بعض نے کہا نہیں، ہر ایک کو غسل دینے کا حکم خود میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم کیوں نہ دیں؟ اسی اثنا میں بیر غرس کا پانی لایا بھی گیا، اور روایات یہ بتاتی ہیں کہ تھوڑی دیر کے لیے صحابہ کو غشی طاری ہوئی۔ غشی کا مطلب سمجھتے ہیں کہ جیسے بے ہوشی آتی ہے یا جھانپ جس کو کہتے ہیں، نیند آنے سے پہلے جھٹکے لگتے ہیں۔ جو صحابہ حجرہ رسول میں تھے انہیں جھانپ لگی یا اونگ آئی، غشی طاری ہوئی تھوڑی دیر کے لیے، اور جیسے ہی ان کی آنکھیں کھلی انہوں نے دیکھا رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مکمل غسل دیا جا چکا تھا۔ یہ تاریخ میں کہیں نہیں ہے کہ کس نے غسل دیا ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غسل دے کر کے آرام فرماتے ہیں۔ یہ منظر ہونے کے بعد صحابہ نے کہا آپس کا اختلاف ہی ختم ہو گیا، دفن کہاں کریں؟ دفن کے لیے صحابہ میں پھر باتیں آئی۔ بعض نے کہا ان کو اپنے آبائی وطن لے کر کے جاتے ہیں، مکہ مکرمہ، اور وہ خانہ کعبہ ہے، وہاں پر میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دفن کیا جائے گا۔ تو بعض صحابہ نے کہا نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المقدس لے جاتے ہیں، بیت المقدس مسجد اقصیٰ، اس لیے کہ کثرت سے نبیوں کی قبریں وہیں پر ہیں۔ ایک روایت کے مطابق تقریباً 30,000 انبیاء اکرام بیت المقدس کے ارد گرد دفن ہیں۔ کہا انبیاء اکرام آپس میں بھائی ہیں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ان کے بھائیوں کے ہاں دفن کرنے کے لیے ہم لے چلیں گے۔ دو جماعتیں ہو گئی۔ تیسری جماعت صحابہ کی ایک یہ ہے جنہوں نے حدیث رسول ذکر کیا، وہ ان کے رائے تھی، ان کے مشورے تھے، لیکن ایک صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کی، کہا میں نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے ہر نبی وہاں دفن ہوتا ہے جہاں اس کی روح قبض کی جاتی ہے۔ معاملہ ہی ختم ہو گیا، اختلاف ہی ختم ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی کو اسی زمین پر دفن کیا جاتا ہے جس زمین میں ان کی روح قبض ہوئی۔ آخری وقت وہ کہاں لیٹے تھے؟ تو سب کا اتفاق ہو گیا وہ حجرہ عائشہ صدیقہ میں لیٹے ہوئے تھے۔ یہ آخری دن تھا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا، جس حجرے میں آپ آرام فرماتے وہ سیدہ عائشہ صدیقہ کا حجرہ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری بیویوں کے لیے ایک ایک حجرہ بنایا تھا، ایک ایک کمرہ۔
आखिर ज़माने में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा के हुजरे में लेटा करते थे। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से आपको काफ़ी उनसियत थी, मोहब्बत थी, और सारी अज़वाज मुत्तहरात ने अपनी बारी उनके लिए कुर्बान भी कर दी थी। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के यहाँ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुशी महसूस करते थे। तो आखिरी वक्त आप कहाँ लेटे थे? हुजरे आयशा में। तो यहाँ आपकी रूह कब्ज़ हुई तो सहाबा ने यह तय किया कि इसी हुजरे में आपका मदफन भी होगा, तदफीन यही होगी। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कब्र अनवर वही बनाई गई। अब यहाँ पर तदफीन के बाद आपको मालूम है ये हुजरा यूं ही नहीं कि इत्तेफाक से ऐसी ही जगह खोद दी गई और दफन किया गया, बल्कि ये तो अज़ल से लिखा हुआ है, अज़ल से लिखा हुआ है। उलमा और मुहद्दिसीन ने फरमाया जो टुकड़ा मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिसमें नास से लगा हुआ है ज़मीन का, जहाँ मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र अथर बनी है, उसके मुतालिक फरमाया गया वो ज़मीन का उतना हिस्सा अर्श आज़म से भी अफजल है, अर्श आज़म से भी अफजल है। आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने एक शेर में यूं फरमाया है कि खम हो गई पुश्ते फलक इस ताने ज़मीन से, यानी आसमान अपनी बुलंदी के बार बार दावे करते रहता है, आसमान मैं बुलंद हूँ, मुझ में चांद है, मुझ में सितारे हैं, मुझ में सूरज है। तो वो जमीन को ताने देते रहता था, आसमान बार बार ताने देता था, तू नीचे है मैं ऊपर हूँ, तू नीचे है मैं ऊपर हूँ। आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इसको एक शेर में लिख दिया है, खम हो गई पुश्ते फलक इस ताने जमीन से। आसमान की पुश्त मतलब पीठ टेढ़ी हो गई, एक ही बार जमीन ने ताना दे दिया, खम हो गई पुश्ते फलक इस ताने जमीन से। सुन हमारा मर्तबा हम पर वो सरवरे आला है, ये रुतबा है हमारा, यानी तेरे पास चांद सूरज सारे सितारे होंगे, लेकिन मेरे पास जो दौलत है वो किसी के पास नहीं, वो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस है। मेरे अजीज़ों, मैं यहाँ तक के मामला क्यों अर्ज कर रहा हूँ, मुझे लंबी तारीख अर्ज करनी है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद अब जो मामलात आए वो यही कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इस तख्त को, इस मुसल्ले को अब कौन संभालेगा। मुसल्ले से मुराद सिर्फ मस्जिद में नमाज पढ़ाना नहीं है, बल्कि पूरी उम्मत की इमामत करनी है, इनकी देखभाल भी करनी है, इनके बच्चों को भी, इनकी औरतों को भी, रियाया को भी, वजीरों सिपाहियों को भी, जंगों के मामलात भी, तिजारत के मामलात भी, गर्जे के हर मामले में इमामत करनी है। तो जाहिर सी बात है कौन है जो इस रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सज्जादे को संभालेगा। अब इसी असना में मीटिंगें हुई सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन की। मैं बहुत डीप में आपको नहीं ले जाना चाहता, इसलिए कि मुसलमान को इतने डीप में जाने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि शैतान वरगलाता है। क्या क्या हुआ था ये बातें शिया बहुत बयान करते हैं। बनी साइदा मदीने में एक कट्टा था जहां पर एक मीटिंग जमा हुई, जिसमें सबसे पहले मीटिंग जमाने वाले हजरत उमर फारूक थे रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सहाबा को जमा कर लिया। अब अंसार और मुहाजिरीन दो सहाबा की जमातें हैं ना, जो मदीने वाले थे वो अंसार हैं, जो हिजरत करके आए थे वो मुहाजिरीन हैं। तो मुहाजिरीन सहाबा उसमें से सब जमा हुए, अक्सर जो हिजरत करके आए थे, और उधर अंसार सहाबा की अलग मीटिंग हो रही थी। हजरत साद इब्न अबी उबादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, और उसमें हजरत साद जो है वो लीडिंग कर रहे थे। अंसार सहाबा की मीटिंग में ये बात हो रही थी कि मदीने तैयबा में हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए हैं, तो लिहाजा आपका मुसल्ला, आपकी खिलाफत अंसार में से कोई संभाल ले। लेकिन मेरे अजीजों, उन अंसार की मोहब्बत पे भी कुर्बान जाए। जगह उनकी है, मदीना उनका है, मस्जिद नबवी उनकी जमीन पर बनी है, सारे मुहाजिरीन को उन्होंने ही पनाह दी है। अब जाहिर सी बात है उनका हक था, वो बोल सकते थे कि आगे खिलाफत अंसार में से हुई होनी चाहिए। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जानते थे कुरैश का दिमाग क्या है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो खानदान है वो कुरैश है, उनकी ज़हनियत क्या है, उनका दिमाग क्या है, वो अच्छी तरह जानते थे। सब अंसार सहाबा को उन्होंने जमा किया और कहा आपकी फजीलत के हम कायल हैं, लेकिन एक बात याद रख लें, अगर खिलाफत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान को छोड़कर दूसरे खानदान में चली जाए तो फिर मामलात दरहम बरहम हो सकते हैं। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अहले बैत हैं, जो खानदान वाले हैं,
کہیں ان کی ناراضگی کا بھی سبب نہ بنے۔ انصار نے جیسی ہی یہ سنا ساری خلافت سے وہ دستبردار ہو گئے، کہا ہم اس کے ہاتھ پر بیعت کریں گے جو رسول اللہ کے خاندان سے تعلق رکھتا ہے۔ اب اس بات پر اتفاق ہوا تو پوچھا گیا حضور کے خاندان والے قریش کون کون ہیں؟ سب آئے، سب لوگوں نے جمع ہو کر کے الگ الگ نام لینے ہی تھے، ابھی کسی نے نام لیا نہیں تھا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھتے ہیں اور کہتے ہیں اے لوگوں، تمہیں معلوم ہے جب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا تھا تو سب سے پہلے اسلام لانے والوں میں چند لوگوں کے نام ہیں، ان میں سے پہلا ایک نام سیدنا ابو بکر صدیق کا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا بہت سارے لوگوں نے اسلام قبول کیا لیکن سب نے مجھ سے کچھ نہ کچھ سوال کیا، آپ آخری رسول ہیں کیا علامت ہے، آپ سچے نبی ہیں کیا دلیل ہے؟ لیکن ایک بندہ ایسا ہے جس نے بغیر دلیل پوچھے ایمان لایا، وہ ابو بکر ہے، وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی نہیں پوچھا آپ آخری رسول ہیں کیا ہے آپ کے پاس علامت، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار صرف ان سے کہا میں اللہ کا نبی ہوں، انہوں نے کہا آمنا وصدقنا یا رسول اللہ، ہم ایمان لائے اور آپ کی تصدیق کرتے ہیں اے اللہ کے رسول۔ حضرت عمر نے ان کی فضیلت میں خطبہ دیا۔ تمہیں معلوم ہے جب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر رہے تھے تو اپنے ساتھ کس کو لیا تھا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لیا تھا۔ تمہیں معلوم ہے اپنی زندگی میں جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم علالت پر بستر پر تھے اس وقت اپنے مصلے پر کس کو بڑھایا تھا؟ ابو بکر صدیق کو بڑھایا تھا۔ حضرت عمر کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو ہماری نمازوں کا امام پسند کیا ہے ہم اپنے دنیاوی معاملات میں اس کو کیوں نہ امام تسلیم کریں؟ سب سے پہلے میں صدیق اکبر کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں۔ حضرت عمر کی بات دیکھ کر سارے صحابہ نے حضرت ابو بکر صدیق کے ہاتھ پر بیعت کیا۔ یہاں سے خلافت کا نظام شروع ہوا، یہ خلافت شروع ہوئی۔ سب سے پہلے خلافت کو بھی بادشاہی نظام پر قائم نہیں کیا گیا، یہ سعودی نظام نہیں ہے باپ مرے گا تو بیٹا حکومت کرے گا، رشتہ داروں کا نظام نہیں ہے، بلکہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس سیلیکشن کو امت کے اوپر چھوڑ دیا تھا، ورنہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی زندگی میں بتا کر کے جاتے میرے بعد فلاں کو ہونا چاہیے۔ یہ معاملات میرے آقا نے کبھی بھی کسی کو نہیں بتائے۔ آج شیعہ کہتے ہیں، رافضی کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں حضرت علی کو ہی خلیفہ بنایا تھا، باقی سارے خلیفاؤں نے ان کی خلافت کو غصب کر لیا، چھین لیا تھا، ان کو خلافت نہیں دی۔ یہ پروپیگنڈا پھیلاتے ہیں، کہیں سے بھی ایک دلیل نہیں ملے گی۔ اچھا آپ حضرت علی کو کمزور سمجھتے ہیں؟ وہ حیدر کرار ہے، وہ اسد اللہ ہے جس کو اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کے شیروں میں سے ایک شیر ہے۔ اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا ہوتا تو کیا وہ اپنا حق چھوڑ کر کسی کو دے دیتے؟ وہ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الکریم حق کے لیے جب کھڑے ہوتے تو پھر سامنے کسی کو نہیں دیکھتے تھے، کسی کو نہیں دیکھتے۔ انہیں بھی معلوم تھا کہ خلافت کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے اوپر چھوڑا ہے، امت کا سب کا اتفاق ہوا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پر تو سبوں نے بیعت کی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے بھی بیعت فرمائی، اگرچہ تھوڑی تاخیر کے بعد، لیکن آپ نے بھی بیعت فرمائی۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس کو جو جو کام دیے سبوں نے خوشی خوشی ان کاموں کو انجام بھی دیا۔ یہ دور نہایت ہی سنہرا دور تھا، بہت ہی عظیم دور تھا۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جتنی سنتیں ہیں، جتنے طریقے تھے، ان سب کو حضرت ابو بکر صدیق نے اپنی خلافت میں استعمال فرمایا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال تو یہ تھا، خلافت کو سنبھالنے کے بعد جانتے ہیں کپڑوں کی ایک تھیلی اٹھا کر کے بازار میں جانے لگے۔ حضرت عمر نے پوچھا کہاں جا رہے ہیں؟ کہا کپڑے بیچ کر کے گھر تو چلانا ہے، کام کاج کے لیے، کہ میں کچھ کپڑوں کی تجارت کروں اور اپنا گھر بھی سنبھالوں۔ خلافت پر قائم ہونے کے بعد میرے عزیزو اس وقت تک اسلام کافی دور تک پھیل چکا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین منتخب ہو گئے، گلی کے نکڑ کے کارپوریٹر نہیں، وہ خلیفۃ المسلمین ہیں۔ باوجود اس کے تھیلا اٹھا کر کے کپڑے بیچنے کے لیے جا رہے ہیں تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں روک لیا۔ سارے صحابہ کو جمع کر کے پھر اتفاق ہوا اس بات پر کہ بیت المال سے خلیفہ کا وظیفہ مقرر کیا جائے۔
ورنہ پھر خلیفہ بھی اگر دن بھر بازار میں کام کرے تو خلافت کے معاملات کون دیکھے گا؟ تو سب نے سب سے پہلے بیت المال سے وظیفہ مقرر کیا ہر مہینے کا۔ وہ کتنا تھا؟ وہ چند درہم میں تھا، یہاں تک کہ بیت المال سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک اونٹنی ملی تھی، ایک پیالہ ملا تھا، ایک چادر ملی تھی، 3 چیزیں ملی تھی۔ اور وظیفہ جو مقرر ہوا تھا وہ اتنا تھا کہ آپ کے گھر میں چند روٹیاں بن جاتی تھی، بس اس کے علاوہ زیادہ آپ نے نہیں طلب کیا۔ ایک دن آپ کی اہلیہ محترمہ نے آپ سے کہا بھی تھا کہ خلافت کے معاملات میں سر سوکھ جاتا ہے، کبھی کچھ ٹھنڈی میٹھی غذا بھی کھا لیں۔ آپ نے کیا کہا؟ اپنی اہلیہ سے کہا میرے پاس اتنے پیسے کہاں ہیں کہ میں شہد خرید سکوں، گھی خرید سکوں۔ گھی اور شہد خریدنے کے پیسے نہیں خلیفۃ المسلمین کے پاس۔